جسم کے اندر بہنے والا خون کا ایک ایک قطرہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو۔ اما دشمنوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو ہتھیار ڈال کے ماتھے کو چوما، اور چوم کر نکل گئے اور لڑتے لڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی شکشا میں، اسلام کی تربیت میں، ایمان کی پاسداری میں عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں مر کر، کھپ کر، زندگی لٹا کر، جوانی لٹا کر، صحت لٹا کر، اپنا سب کچھ لگا کر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لے، عقل مند وہ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، ایک دنیا کا گھر ہے اور ایک آخرت کا گھر ہے۔ فرمایا دنیا کا گھر 100 گز کا بنا لو گے، 1000 گز کا بنا لو گے، 1000 بیگھے کا بنا لو گے، کروڑوں کا بنا لو گے، لیکن آؤ ایک ادنا سے جنتی کو اللہ راضی ہوگا تو اتنی بڑی جنت دے گا جس جنت کی شروعات مشرق سے ہوگی اور مغرب تک اس جنت کا کنارہ پہنچ جائے گا۔ تم میرے بن کر تو دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ایمان والے صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر آج تک جو ایمان کے راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، انہوں نے دنیا کو نہیں بنایا، آخرت کو بنانے کی فکر کی۔ اگر وہ چاہتے تو اتنی دولت کو اکٹھا کرتے کہ خاندان ان کی دولت کے اوپر پلتا، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو لات مار کر ان سے کہا گیا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا دشمنوں کے بیچ میں جا رہے ہیں۔ کہا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا قتل کر دیں گے؟ ہم اس دنیا کی زندگی میں اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں سمجھتے، اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں کہ ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہماری زندگی، ہمارا جسم، یہاں تک کہ ہماری جسم کے اندر بہنے والا خون کا ایک ایک قطرہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو جائے۔ دنیا رہے یا نہ رہے، جوانی رہے نہ رہے، زندگی رہے نہ رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آخرت کے اندر ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی دشمن کی صفوں میں گھس گئے، دوسرے نے کہا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اے لوگوں، میں اپنی نگاہوں سے وہ دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، جنت کے مناظر میرے سامنے ہیں، اور وہ آگے بڑھا اور لڑتے لڑتے اپنے جسم کو کٹوا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ صرف صحابی ہے؟ نہیں، امام حسین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے،
حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے فاطمۃ الزہرا کے چہیتے دل کے ٹکڑے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سب کچھ تو دنیا میں مل گیا، اب کربلا میں کیا لینے گئے؟ دنیا میں بشارت مل گئی کہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھنا ہو، آؤ حسن و حسین کو دیکھو. میرے لاڈلوں کو دیکھنا ہو، حسن و حسین کو دیکھو، جن کے لیے میرا دل تڑپتا رہتا ہے. حسن و حسین کو دیکھو. آج وہ حسین کربلا کے میدان میں ہے اور دشمن آفر کر رہا ہے کہ اے حسین، تمہارے سامنے دو آپشن ہیں. کہا کیا؟ یا تو یزید کی بیعت کو قبول کرو یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. صرف ایک بول زبان سے نکالنا تھا، جان چھوٹ جاتی، قتل ہونے سے بچ جاتے، شہادت سے بچ جاتے. اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا اور جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا نہ پڑتا. صرف ایک بات زبان سے نکال دیتے کہ میں یزید کی بیعت کو قبول کرتا ہوں. پتا تھا کہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آج جنت کے نوجوانوں کے سردار کا سر اگر فاسق و فاجر کے سامنے جھک گیا تو قیامت تک کوئی حق پرست فاسق و فاجر کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا. اس لیے زبان سے نکالا، ایک لفظ نکالنا تھا، انکار کر دیا کہ نہیں، ایمان والوں کی تلوار ایمان والوں کی گردن پر نہ چلے. سمجھایا لیکن کہا کہ اے لوگوں، ظالموں کے سامنے، فاسقوں کے سامنے، فاجروں کے سامنے، زانیوں کے سامنے، شرابیوں کے سامنے، امت کی عزت کو تار تار کرنے والے لشکریوں کے سامنے آج اگر سید القوم کی گردن جھک گئی تو قیامت تک امت ذلت و پستی کے اندر رہے گی. اس لیے استقامت کا پہاڑ بن گئے، جان کی پرواہ نہیں کی، بیٹیوں کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، آل و اولاد کی پرواہ نہیں کی، بھائیوں کی پرواہ نہیں کی، اور ان کی نگاہوں کے سامنے دشمن نے تلوار کو چلایا. بھائی سامنے آئے، ایک کے بعد ایک کی گردن لٹک گئی، خاک و خون میں لطبت ہو گئے. بیٹوں کو سامنے ٹکراتے ہوئے دیکھا اور شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بھتیجوں کو سامنے ٹکراتے ہوئے دیکھا اور شہید ہوتے ہوئے دیکھا، قوم کو کرتے ہوئے دیکھا. منٹوں سیکنڈوں میں 72 کا قافلہ اپنی گردن کو تن سے جدا کروا چکا تھا. اب ایک اکیلے تنے تنہا علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین میدان میں ڈٹے ہوئے. زندگی کی ایک لمحے کے برابر بھی پرواہ نہیں کی. ہم ہوتے، ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ کر دیتے، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ تھے، وہ ایمان پر جمنے والے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہوں نے اپنے
اپنی ظاہری نگاہوں سے جنت کے مناظر کا دیدار کیا تھا کہ آج دیکھتے تھے کہ جنت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ اس کا تو کوئی سودا کر ہی نہیں سکتا۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا، حضرت اسماء کا بیٹا، حضرت زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں ہے، اور یزید کے لشکری اور اس کا گورنر حجاج بن یوسف ظلم، تکبر، ضد، ہرپھروی اور تشدد کے ساتھ مکے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اس کو کسی نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر تو کعبۃ اللہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اس وقت کے زمانے میں ایک ہتھیار ہوتا تھا منجنیق، اس کو مکہ کے پہاڑوں پر تعینات کیا اور اس کے اندر پتھر رکھ کر کعبۃ اللہ کی طرف پھینکے، اور اس ظالم کے پتھر لگنے سے کعبۃ اللہ کی دیوار شہید ہو گئی۔ اتنا بڑا ظالم آج اللہ کے کعبے کی حرمت کو اپنے ظلم سے تار تار کر رہا ہے۔ اگر عبداللہ بن زبیر چاہتے تو اس کے سامنے سر جھکا کر آ جاتے، لیکن ان کو پتا تھا کہ حق اگر باطل کے سامنے جھک گیا تو پھر کون سا وہ وقت آئے گا، اور صحابہ کی جماعت سے بڑھ کر کون سی جماعت آئے گی جو حق بن کر باطل کے سامنے ڈٹ سکے گی۔ یہاں تک کہ حجاج کی فوج کعبۃ اللہ کے قریب آ گئی اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اب حجاج نے کہا کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر سے کہو کہ ہتھیار ڈال دے۔ قاصد عبداللہ بن زبیر کے پاس آیا کہ گورنر کا آرڈر ہے کہ ہتھیار ڈال دو، تمہاری جان بخشی جائے گی ورنہ قتل کر دے۔ عبداللہ بن زبیر کی ماں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء، اس وقت ان کی عمر 90 کے آس پاس تھی اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، معذور ہو گئی تھی۔ 2 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ماں کی سب سے زیادہ خدمت کرتا تھا، عبداللہ بن زبیر، دشمن نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ جب دشمن کا پروانہ آیا، قاصد آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اپنی تلوار کو میان میں ڈال کر اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہا ماں آپ نابینا ہو گئی، آپ کا بڑھاپا آ گیا، آپ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اماں دشمنوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو ہتھیار ڈال دے تیری جان بخشی جائے گی۔ اماں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ہتھیار ڈال دوں اور جان بخشی جائے، میں تمہاری خدمت کروں گا، اور اگر اماں اجازت نہ ہو تو دوسرا آفر میرے سامنے اللہ کا ہے کہ لڑوں اور لڑتا لڑتا خون کے آخری قطرے تک
اسلام اور اللہ کے کعبے کی پاسداری میں اپنی جان پیش کر دوں، اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر میری اور تیری ملاقات۔ میری ماں ہوتی سینے سے لگا دیتی، آنکھوں کو چومنے لگتی اور کہہ دیتی بیٹا تو گھر سے باہر مت نکلنا، لیکن آؤ جنہوں نے بچپنے سے اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر، کلمے پر جان کو دینا اور لینا سیکھا تھا، اور جن کو شکشا دی گئی تھی کہ اے لوگوں ایمان تمہاری جسم کے ایک ایک حصے کو مانگتا ہے، اس کو قربان کرنے سے اسلام کے نام پر پیچھے مت ہٹنا۔ ان عورتوں کی پرورش ابو بکر کے گھر میں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی۔ آج یہ 90 سال کی عورت کل جب 8 سال کی تھی اور اللہ کا پیغمبر ہجرت کر رہا تھا اور غار ثور کے اندر اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، تو 3 دن غار کے اندر اللہ کے پیغمبر دشمنوں سے بچ کر رہے۔ 3 دن تک کھانا کون لایا؟ ایک نہیں، وہ ناتواں 8 سال کی بچی تھی جو اپنے گھر سے ریوڑ بکریوں کا لاتی تھی اور پہاڑوں پر چراتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جا رہی ہے، اور اس کے بغل میں ایک پوٹلی ہوتی تھی، اور اس پوٹلی کے اندر تاجدار بطحہ، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، سید الانبیاء، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں جانے والے چگنے والے ہوتے تھے۔ آج یہ 90 سال کی عورت کل 8 سال کی تھی، نبی کو غار ثور میں جب کھانے کا نوالا دینے کے لیے گئی تو اس کے ماتھے پر ایک زخم تھا جو تازہ زخم تھا۔ نبی نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تڑپ گئے اور بیٹے اور پوچھا کہ اے میری بیٹی یہ بتلا تیرے ماتھے پر زخم کے نشان کیسا ہے؟ تو بچی نبی نے جب پیار سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ پڑی۔ اسماء یہ زخم کیسا ہے؟ حضرت اسماء بولی یا رسول اللہ کل جب میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کو واپس لے کر اپنے گھر جا رہی تھی تو ابو جہل آپ کو اور میرے باپ ابو بکر کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے، تجھے پتا ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ نے مجھے سکھلایا تھا جھوٹ مت بولنا، تو میں نے سچ سچ بتلا دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن بتلاؤں گی۔ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں معمولی بات پر۔ آؤ شکشا لو، آؤ تعلیم لو، آؤ سیکھو۔ 8 سال کی بچی تڑپ کر کہتی ہے کہ میں نے ابو جہل کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور میرے باپ کہاں ہیں، لیکن میں بتلاؤں گی نہیں۔ اس نے سختی کی، یہاں تک کہ مجھے اتنی زور سے مارا کہ میں زمین پر گری اور ایک پتھر میں میرا ماتھا جا کر ٹکرا گیا، خون نکل گیا۔ یہ نبی کے لیے مار کھانے والی 8 سال کی بچی آج 2 بیٹوں کی ماں اور 90 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔
اور بیٹا سامنے کھڑا ہے اور بولتا ہے کہ اے میری ماں یہ بتلاؤ میرے سامنے دو راستے ہیں، آج تسلیمو، کیا میں اپنے ہتھیار کو ڈال کر اپنی زندگی بچا لوں یا میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں اور کل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری تیری ملاقات ہو۔ اس ماں سے یہی توقع تھی کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں اپنی زندگی میں یہ عار سمجھتی ہوں کہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیں کہ اس کا بیٹا بزدل تھا کہ موت کے خوف کی وجہ سے ہتھیار ڈال کر بیٹھ گیا۔ سن اے میرے بیٹے، جا دشمنوں کو للکار اور تڑپ کر بڑھ اور کود کر جا اور لڑتا لڑتا خون کے آخری قطرے تک اپنی جوانی کو پیش کر۔ سن مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میری تیری ملاقات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہو۔ اپنے تلوار کو میان سے نکالا، ماں کے ماتھے کو چوما اور چوم کر نکل گئے اور لڑتے لڑتے کعبۃ اللہ کی دیواروں کی چھاؤں میں اپنی زندگی کو قربان کر کے چلے گئے۔ یہ شکشا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، دنیا کوئی چیز نہیں، یہ دنیا سے رخصت ہونا ہے، چاہے ہارٹ اٹیک کے بعد ہو، چاہے گردے پھیل ہونے سے ہو، چاہے بخار کی وجہ سے ہو، چاہے ڈینگو کی وجہ سے ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، دنیا سے جانا ہے، جانا پڑے گا، چاہے کتنا بڑے سے بڑا آدمی ہو، سب کو جانا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ نبیوں کی موت ان کی اجازت سے آتی ہے اور امتیوں کی موت بغیر پرمیشن کے آ جاتی ہے، بغیر اجازت کے آ جاتی ہے، کبھی بھی آ جاتی ہے، کہیں بھی آ جاتی ہے، کس حال میں بھی آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور ہاتھ پیر پٹکتے رہ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ یہاں سے جانا ہی ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کو کامیاب کر لے، کہ دنیا کی زندگی میں اچھے کام کر لے اور آخرت کی زندگی کا ذخیرہ کر لے۔ ناظرین، اس بیان کا پارٹ 1 ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں اور اشاعت الاسلام چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔